آپریشن غضب للحق کے دوران پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی آئی تھی، لیکن ایک بار پھر دہشت گردوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے اور وہ اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ محمد علی صاحب ماہر ہیں سیکیورٹی امور کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید محمد علی صاحب، ظاہر ہے یہ وقت ہمارے لیے بڑا اہم ہے، کیونکہ جس طرح ہم دنیا میں امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری کوششوں کا پھل بھی مل رہا ہے اور دنیا بھی اسے اپریشیٹ کر رہی ہے اور اس کو سراہ رہی ہے، اس کو اکنالج کر رہی ہے، ہمارے اپنے گھر میں بھی حالات ٹھیک ہونا اشد ضروری ہیں، انتہائی ضروری ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے جو تازہ کارروائی ہے اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے مدعو کیا، بلکہ آپ کو ایک نیوز اپڈیٹ دے دیتا ہوں۔ ابھی آپ بڑے اچھے دوست اعزاز چودھری صاحب سے بات کر رہے تھے، مارکو روبیو صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اعلان کیا ہے کہ معاہدہ جو ہے ایران امریکہ جنگ بندی کا وہ آج بھی تکمیل پا سکتا ہے۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دوں، اپڈیٹ دے دیتا ہوں۔ دوسری بات اسی سے جڑا ہوا جو آپ کا سوال کا جواب ہے، دو چیزیں بالکل واضح ہیں عبداللہ۔ دیکھیے، ایک تو پاکستان کے وزیر اعظم جو اس وقت چین کے دورے پہ ہیں، تقریباً ہم کوئی کم و بیش $7 ارب کی فیوچر انویسٹمنٹ اور جوائنٹ وینچر کے بارے میں معاہدوں کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بالعموم لیکن خصوصاً بلوچستان کے لیے ایک بہت بڑا ترقی اور خوشحالی کا سفر جو ہے وہ انتظار کر رہا ہے۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں جو جنگ بندی میں پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا ہے، یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ایک تو پاکستان کا سفارتی اور عالمی سیاست پہ بڑھتا ہوا قد کاٹ، اعتماد اور احترام، اور دوسری جانب پاکستان اور خصوصاً بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کا جو سفر ہے، یہ بالکل ہمارے مشرقی ہمسائے کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا۔ اس لیے وہ فرسٹریشن کا اظہار دیکھیں نہ صرف دہشت گردی کے ذریعے سے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ جو بیانیہ وہ بنانے کی پاکستان کے حوالے سے جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فالس فلیگ میں ملوث کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کو دہشت گردی کا مرکز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دونوں چیزیں مربوط حکمت عملی کا حصہ ہیں کہ ایک جانب فورن انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کیا جائے، عالمی اعتماد کو نقصان پہنچایا جائے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو غیر مستحکم کیا جائے۔ تو یہ ان کی حکمت عملی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے پہلے تو جو ہمارے ایف سی کے جوان ہیں اور جو اہلکار ہیں جنہوں نے شہادتیں بھی دی ہیں، ان کی فیملیز کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کی افواج، پیراملٹری فورسز، انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ روزانہ جو ہیں پاکستان کے طول و عرض میں دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ، میں، ہمارے صوبائی حکومتیں، ہمارے دینی علماء، ہمارے اساتذہ، یہ تمام ادارے مل کر قوم اور ملک اور ریاست فیصلہ کن انداز میں اس سازش کو ناکام بنائیں۔ اچھا محمد علی صاحب، اب کچھ ذرا زیادہ کرنا پڑے گا، مطلب ہم جتنی بات کر لیں افغانستان کے ساتھ، ہم جتنی کارروائیاں بھی کر لیں، ہم نے اوبویسلی ایک آپریشن بھی شروع کیا جو ابھی بھی آن گوئنگ ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں یہ ایٹ لیسٹ کم نہیں ہو رہے اور اسی طرح کنسسٹنٹلی چل رہے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے ٹو رین ان افغانستان، یا پھر جس طرح بھی ہم نے روس کا بھی ذکر کیا کہ روس اور چائنا بھی کنسرنڈ ہیں کہ یہ ایک انسٹیبلٹی کا ایک گڑھ جو ہے وہ ہے افغانستان اور کچھ مزید کرنا پڑے گا۔ از دیر اے پاسبلٹی جو کہ سارے کنسرنڈ ممالک جو ہیں جو ارد گرد ہیں وہ مل کے کوئی بات چیت یا کوئی سینکشنز کچھ کریں اباؤٹ افغانستان؟ یہ کسی ایک ملک کی پرابلم نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں، دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری قیادت نے چین کے دورے کے دوران بھی یقینی طور پہ ہم نے اپنے چینی دوستوں کے ساتھ یہ بات اٹھائی ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو ترقی کا سب سے بڑا انویسٹر ہے، جو سٹیک ہولڈر ہے فورن، جو ہمارا دوست ہے، وہ چین ہے۔ اگر ان کے اہلکاروں اور انویسٹمنٹ پہ حملہ کیا جاتا ہے تو یہ صرف پاکستان کی داخلی سیکیورٹی یا سلامتی کا معاملہ نہیں ہے، یہ چینی مفادات کے اوپر ایک انڈائریکٹ طریقے سے دہشت گردی کو استعمال کرتے ہوئے ایک بھارتی حملہ ہے۔ تو ضروری ہے کہ چین بھی بائیلیٹرل سطح پہ، دو طرفہ سطح پہ اس معاملے کو بھارت کے ساتھ بھی اٹھائے اور افغانستان کے ساتھ بھی اٹھائے، کیونکہ افغانستان کی سرزمین سے جو دہشت گردی پاکستان اور چین کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو رہی ہے، یہ چین کے مفادات کے خلاف بھی ایک غیر روایتی بھارتی جنگ ہے۔ تو ہمیں مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو اب ایک مثبت امید کی کرن پیدا ہوئی ہے دیر پا امن کے حوالے سے، اس میں دو تین چیزیں بڑی میں سمجھتا ہوں خوش آئند ہوں گی آنے والے دنوں میں دہشت گردی کے خلاف۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچ دہشت گرد جو ہیں
उन्होंने इसराइल के साथ भी अपनी एक सॉलिडारिटी का इजहार किया था। जो मेमरी की वेबसाइट है उसमें उनका बयानिया छपता है और उन्होंने खुल के कहा था कि ईरान के खिलाफ जो हमला है, जो जहारियत है, हम आपके साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान और ईरान दोनों मिलकर इस दहशतगर्दी का देर पा खात्मा करने की कोशिश करेंगे और इस हवाले से जो है स्पेस उनको डिनाई की जाएगी और बलूचिस्तान, चाहे ईरानी बलूचिस्तान हो चाहे पाकिस्तानी बलूचिस्तान हो, इसके जो सेपरेटिस्ट और लहदगी पसंद दहशतगर्द हैं उनका हम मिलकर न सिर्फ खात्मा करेंगे बल्कि अफगान तालिबान के ऊपर भी मिलकर हमें जोर डालने की जरूरत है कि आप जो है दहशतगर्दी का एक गढ़ बन के इस खित्ते में गुजारा नहीं कर सकते। और आखिरी बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जी कि पिछले साल भी जब इसराइल ने हमला किया ईरान पे तो बहुत बड़े पैमाने पे जो अफगान गैर कानूनी तौर पे ईरान में भी मुकीम थे, उनमें से कई लोग जो है वो मुसाद और इसराइली इंटेलिजेंस के लिए काम करते हुए पाए गए और जिसके नतीजे में उन्होंने बड़े पैमाने पे इलीगल अफगान्स को बिल्कुल उसी तरह मुल्क बदर किया जिस तरह पाकिस्तान ने किया। तो हमारे दरमियान कंसर्न्स और इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। और आखिरी बात, आपने देखा इवन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बलोच दहशतगर्द तंजीम को सैंक्शन किया है। तो हम समझ रहे हैं कि हमारे कंसर्न को अब ना सिर्फ इलाकाई ताकतें बल्कि आलमी ताकतें भी शेयर कर रहे हैं और ना सिर्फ भारत की जो दहशतगर्दी की पुष्पनाही है और वो तंजीमें जिनकी भारत पुष्पनाही करता है उनको आलमी और इलाकाई सतह पे ज्यादा जो है तनकीद का भी सामना है और उसकी सपोर्ट कम होती जा रही है। गॉट बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। बड़ी अच्छे से एक्चुअली एक्सप्लेन किया और ये खुशाइन बात है कि ये जो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं वो भी मंजर आम पे आ गई और दुनिया को नजर आ रहा है कि एक्चुअली इधर हो क्या रहा है। और इंडिया जो दूसरों को भाषण देता था टेरर एक्सपोर्ट करने का, दुनिया How में tables have टेररिज्म turned का वैसे। सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है।